طوفان سے نکلنے کے لیے نعرہ تکبیر، حالات سے لڑنے کے لیے نعرہ تکبیر، طوفان سے نکلنے کے لیے نعرہ تکبیر، حالات سے لڑنے کے لیے نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دور نقصان و ابتلا ہو یا عہد اقبال و کامرانی، وہ دور نقصان و ابتلا ہو یا عہد اقبال و کامرانی، وفا کے بندے رضا کے جوہر، وفا کے بندے رضا کے پیکر گزار دیں گے مجاہدانہ۔ محترم مہمان کرام، بزرگوں اور شہر ناندیڑ اور مہاراشٹر کے مختلف شہروں سے تشریف لائے نوجوان ساتھیوں، چھوٹے اور بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنگ احد پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گرزش دیتے رہتے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جنگ احد کا نظارہ اور منظر ہمارے سامنے ہے۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا جو معرکہ تھا، اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ مسلمان شروعاتی وقت میں ایک دم ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ مسلم افواج جو ہیں وہ غالب آنے لگتی، مسلم فوج جو ہے غالب آنے لگتی۔ لیکن پھر ہم کو معلوم ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنی ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو لے کے اور وادی کا پورا چکر کاٹ کے پیچھے سے جا کے اس درے پہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو مامور کیا تھا، اس طرف سے وہ داخل ہوتے ہیں اور اس طرف سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً ایک گھمسان کا رن ہوتا ہے اور مسلم فوج میں جو ہے وہ ابتری ہو جاتی ہے، تتر بتر ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس پورے ہنگامے میں جو ہے 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے اور بہت سے زخمی ہو جاتے۔ ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک بےکلی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس وقت جب یہ افواہ اڑ جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت ایک دم مایوسی کی ہو جاتی ہے، بے چینی کی ہو جاتی ہے، عجیب سے خیالات لوگوں کے دماغ میں آنے لگتے ہیں۔ اس پورے پس منظر میں، اس پورے ماحول میں، اس پورے حالات میں اللہ تعالیٰ اس جنگ پہ تبصرہ کرتے ہوئے، اس جنگ کے بارے میں چند باتیں بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ جو چوٹ تم کو لگی ہے، اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو بھی لگی تھی، لیکن پھر وہ اپنی فوج کو منظم کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ چنانچہ یہ سمجھو کہ یہ جو دنیا میں چوٹ لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، یہ تو دنیا کی ریت ہے، یہ تو دنیا کا طریقہ ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں یہ حالات آتے ہیں، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں۔ کوئی بھی قوم یہاں پہ مستقل غالب نہیں ہوتی۔ دنیا میں غلبہ، دنیا میں غالب ہونا یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی انداز سے بنایا ہے کہ اس دنیا میں کبھی کوئی قوم غالب ہوتی ہے, کبھی کوئی قوم غالب ہوتی ہے. اس آیت میں ہم کو ایک ڈھارس بندائی گئی ہے کہ پریشانی اور مشکل کا وقت ہو یا اقبال و کامرانی کا وقت, یہ سب وقت جو ہے گزر جانا ہے, کوئی بھی وقت دائمی نہیں. آج اگر ہم پریشان ہیں, مشکلات میں ہیں, گھرے ہوئے ہیں, مصائب میں گھرے ہوئے ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ہمارے لیے بہت روشن رہنمائی رکھتی ہے. اسی آیت کی روشنی میں ہم کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے, تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے. اور جب ہم تاریخ کا جائزہ لیں گے تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب بس اس جگہ سے, دنیا سے جو ہے وہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرتا ہے, امام غزالی کو کھڑا کرتا ہے, علامہ ابن تیمیہ کو کھڑا کرتا ہے, اور وہ پورے نظریات و فکر کے ساتھ باطل کی تمام صفوں میں جو ہے وہ ابتری پیدا کر دیتے ہیں, ان کی صفوں کو الٹ دیتے ہیں. لیکن حالات کا جائزہ لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حالات ہر دم ایک جیسے نہیں رہتے. باطل کے مزاج میں تو ہو سکتا ہو تبدیلی نہ آئے, لیکن باطل کے انداز میں, طریقہ کار میں, اس کی جو ہے وہ اسٹریٹجیز میں تبدیلی آتی رہتی. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت ہر دم حالات کا بھرپور جائزہ لیتے رہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں, بھارت, اسی تناظر میں ہم کو یہ چاہیے کہ بھارت کی تاریخ, بھارت کی جدید تاریخ, منقسم بھارت کی تاریخ, اس کا بھی جائزہ اور اس کا بھی مطالعہ کرتے رہیں. جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے, جب ہم اس کو پڑھیں گے, تو یہاں کے لوگوں کا مزاج, یہاں کے لوگوں کی خصلت, ان کی فطرت ہمارے سامنے رہے گی. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, یہ 17 ستمبر 1948 کی بات یا اس کے آس پاس کی بات ہے. جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ علاقہ حیدرآباد دکن کہلاتا تھا. ہم کو معلوم ہے کہ اس علاقے کو بھارت میں اس کو ملا لیا گیا, اس کا ولے کر لیا گیا. یہ سوال نہیں ہے, یہ بحث نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے پرانی بات ہو گئی ہو کہ کیوں کیا گیا ایسا, لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح سے کیا گیا ایسا. مسلمانوں کی کس طرح خون سے ہولی کھیلی گئی, اور کس طرح سے جو مدر آف ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں, جو سیکولر ڈیموکریٹک نیشن کا دعویٰ کرتے ہیں, ان لوگوں کی فطرت اس میں آشکار ہوتی, ان لوگوں کی ذہنیت آشکار ہوتی ہے. یہ بات میں کوئی ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی سندر لال کی رپورٹ یہ بات کہتی ہے کہ 30 سے 40 ہزار لوگ شہید ہو گئے تھے. آج غزہ کے لوگوں کی شہادت پہ ہم پریشان ہوتے ہیں, گھبراتے ہیں, لیکن یہ چیز تو اس ملک میں بھی ہو چکی. اس رپورٹ کو دبا دیا گیا تھا, 2013 میں وہ رپورٹ جو ہے پھر سے جاری کی گئی. لیکن آتھینٹک, لیکن ان آفیشل ڈیٹا یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی جانیں گے. جس طرح سے ملک کے ایک حصے میں یہ چیز ہو رہی تھی, وہیں ملک کے دوسرے حصے میں دسمبر 1949 کی ایک سرد رات میں ایک مسجد کے اندر چند اوباش, چند غنڈے قسم کے لوگوں نے گھس کر اس مسجد کے اندر مورتی رکھی اور مسجد کو بت خانے میں تبدیل کر دی. اس وقت کی فیض آباد کی انتظامیہ نے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ بات کہی, اعلیٰ کمان سے کہی, کانگریس کی اعلیٰ کمان سے کہی, ملک کی جو مقتدرہ ہے اس کی اعلیٰ کمان سے کہی, پنڈت جی سے کہی. پنڈت جی سے کہا گیا کہ آپ کہیں تو ہم اس مورتی کو ہٹوا دیں اور یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. پنڈت جی جو بہت سیکولر, جو بہت روشن خیال مشہور ہیں, جن کی دہائی دیتے ہم لوگ نہیں تھکتے, ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں تھکتے, انہوں نے کہا لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس, قانون کو اپنا کام کرنے دیا جائے. اور قانون نے اپنا کام کیا. ہم کو معلوم ہے کہ قانون نے جو اپنا کام کیا تو وہ مسجد قانونی انداز سے, بالکل قانونی انداز سے, قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے بت خانے میں تبدیل کر دی. یہ چیز فطرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. پھر اس ملک کی 75 سالہ 77 سالہ تاریخ, اس کا مطالعہ کریں ہم, اور باہر جو نمائش میں لگی ہوئی چیز وہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں,
تو یہ پتا چلے گا کہ منقسم بھارت کی، آزاد بھارت کی تاریخ فسادات اور دنگوں کی تاریخ. پھر اس کے بعد صرف مسلمانوں کی جان سے، مال سے ہی نہیں ان کو محروم کیا گیا، بلکہ اسلام کی جو شریعت کا بچا کچا حصہ تھا، پرسنل لاز تھے، ان پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سب چیزیں تو ایک نمایاں چیزیں ہیں جو نظر آ رہی تھیں، لیکن وہیں پہ مسلمانوں کو سماجی، سیاسی اور معاشی اور تعلیمی ہر لحاظ سے ایک طرح سے حاشیے پہ لگا دیا گیا. اور حاشیے پہ لگانے کے بعد اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اس پہ مطمئن ہو گئے لوگ، بلکہ خود اپنے کارناموں کو ایک رپورٹ کے ذریعے، سچر کمیٹی رپورٹ کے ذریعے سے سامنے لایا گیا منظر عام پہ، تاکہ مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ تمہاری یہ حیثیت ہے اس ملک میں، تم نیو انٹچیبل کے طور پہ، نئے اچھوت کے طور پہ اس ملک میں جانے جاؤ گے. یہ سب اس اقتدار میں ہو رہا تھا، یہ سب ان کی قیادت میں ہو رہا تھا جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا چیمپئن کہتے ہیں، اور آج ہم بھی ان کو اپنا مسیحا مانتے ہیں. ہمارے پیشرو مقررین نے، میرے پیشرو مقررین نے یہاں پہ بات رکھی کہ 2014 کے بعد سے حالات خراب ہو گئے ہیں، موجودہ حالات خراب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ 2014 سے حالات جو خراب ہیں بہت واضح نظر آ رہے ہوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں، جو فرقہ واریت جن کے اندر ہے، یہ لوگ سیکولر لوگوں کا جھوٹا کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے جو چیزیں جس ریت کو جاری کر رہا ہے اسی ریت کو جو ہے یہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. انہوں نے جس کام کی بنیاد رکھی، اگر وہ یہ کام نہ کرتے، بیک گراؤنڈ کا کام نہ کرتے وہ، تو پھر آج یہ جو حالات تھے اس طرح کے نہ ہوتے. کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو حاشیے پہ ڈھکیلنے کا کام، مسلمانوں کو پسپا کرنے کا کام، یہ کام شروعات سے ہی اس ملک میں چل رہا ہے. آج ہمارے سامنے اسلامو فوبیا کی بات آئی، ہمارے سامنے اسلامی تہذیب و اقدار پہ حملے کی بات آئی، شعار اسلام پہ حملے کی بات آئی، تاریخ کو مسخ کرنے اور تمام چیزوں کی بات آئی. یہ سب چیزیں اور جو میں نے حالات، جو منظر کشی میں نے آپ کے سامنے کی، یہ سب چیزیں بہرحال پریشان کن ہیں. حالات گھٹا ٹوپ ہیں، سخت اندھیرا ہے، کچھ نہیں نظر آتا کہ روشنی کدھر ہے. لیکن اس پورے حالات کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اور ہمارے مقررین نے بھی یہاں پہ بات رکھی کہ مایوسی اس کا مقصد نہیں ہے بتانے کا، بلکہ حالات کی صحیح عکاسی، صحیح فہم، صحیح سمجھ، یہ چیز اصل مقصود ہے. موجودہ حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں کچھ سبق لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو ماضی کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ماضی کی طرف پلٹنے اور دیکھنے کی بات بھی کہی گئی، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی. مفتی شمائل ندوی صاحب نے اور ہمارے دیگر لوگوں نے بہت واضح انداز سے بات رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی بعثت ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے کیا حالات تھے، کس طرح کی بدترین شرک اور طاعون پرستی تھی، تمام طرح کی فساد اور بگاڑ جو سماجی ہو سکتے ہیں وہ سب وہاں موجود تھے. تقریباً ہر طرح کا بگاڑ جو تھا موجود تھا، اور جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا. حالی نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. حالی کہتے ہیں کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. یہ حالات تھے. اور بیرون حرب کے کیا حالات تھے کہ 2 عالمی جنگیں، قیصر و کسریٰ، روم اور فارس، یہ آپس میں دست و گریبان تھی. یہ جو سخت حالات تھے، ان پورے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آیت وربک فکبر کی تفسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دیا جائے، ہر طرح سے اس کو بڑا مانا جائے.
یہ ایک نبی کا اولین کام ہے جسے نبی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کا پہلا کام یہ ہے کہ جاہل انسان یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے تھے ان سب کا انکار کر دیں اور ہاں کے پکارے دنیا بھر میں یہ اعلان کر دیں کہ اس کائنات میں بڑائی یہ خدا کے سوا کسی کی نہیں. اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بڑی بڑی طاقتیں اس کام میں تمہیں نظر آتی ہیں ان کا ذرا پرواہ نہ کرو اور صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان سب سے زیادہ بڑا ہے جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکے. اس اعلان کے بعد کیا ہوا؟ بدترین مشرکانہ دور میں ہنگامہ برپا ہو گیا. صدیوں سے جمے جمائے عقائد ہل گئے. چونکہ اسلام کی دعوت مکمل اسلام کی دعوت تھی، مکمل اصلاح کی دعوت تھی، چنانچہ سماج کے جو چودھری تھے ان کو مانو آگ لگ گئی ہو. انسانیت کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کا استقبال تان و تشنیع سے، سب و شتم سے، مار کٹائی سے اور بائیکاٹ سے کیا گیا. انسانیت کے سب سے بڑے محسن اور ان کے اصحاب کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، اس کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اس کو جنگ پر مجبور کیا گیا. لیکن تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا کہ یہ لوگ جو کل راندہ درگاہ تھے، جو کل بھگائے گئے تھے، وہ فاتح ہو کے اسی مکہ میں داخل ہوئے. سیرت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ راہ حق میں آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ہمارے اندر ایمان کا دعویٰ ہے، ہم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس دعوے میں. سیرت کے ان حالات سے ایک سبق ہم کو اور ملتا ہے کہ حالات کیسے ہی سخت ہوں، ہمارے دل میں مقصد سے لگن ہونی چاہیے اور ہمارا مقصد، ہماری غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. چنانچہ مومنین کے تعلق سے فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، شدید محبت کرتے ہیں اہل ایمان. ایک اور پیغام جو سیرت سے ملتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کی راہ میں ہم مجاہدہ کریں، اگر اللہ کی راہ میں ہم بڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو راہ سجھاتا ہے. کتنا ہی اندھیرا ہو، کتنے بھی نامساعد حالات ہوں، کتنے بھی سخت ہوائیں چل رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوشش کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو راہ سجھائے گا. اسی طرح سے جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم کو کیا پتہ چلتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کے اندر بہت کمیاں تھی، خامیاں تھیں، ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر اس کمیوں اور خامیوں کے ساتھ یہ قوم اس کو غلبہ مل جائے تو یہ خود فساد کا باعث ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت اور تزکیے کا پورا انتظام کیا اور ان کے فاسد عنصر کو پاک کیا. اور جب پوری قوم جو ہے اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو گئی، پوری قوم جو ہے دین حق سے وابستہ ہو گئی، یا اس کا اکثر حصہ ایسا ہو گیا، تب پھر اس کو غلبہ نصیب. چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ جبر و استبداد ہو جاتا ہے آخر چور چور، پار کر لیتا ہے موسیٰ جب دعا کی منزلیں. ان حالات میں، ان سچویشن میں چند باتیں ہم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، چند باتیں ہم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے منزل کا تعین کرنا، اپنے لیے طریقہ کار کا، کام کرنے کے سٹائل کا تعین کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ میں چند باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حالات کا مناسب اور بیلنس جائزہ لینا ضروری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم حالات کا یکروخہ جائزہ لیتے ہیں، اور جب ہم ایسا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیشہ غلط نتائج کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یکرخے پن کی وجہ سے ہم غلط راہ کی جانب چل پڑتے ہیں. چنانچہ ہوتا یہ ہے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری جو پستی ہے، ہماری جو ذلت ہے، اس کو اگر ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا کریں کہ کوئی حکومت ہماری حامی ہو جائے، یا حکومت ہمارے حامیوں کی حکومت آ جائے تو معاملات سدھر جائیں گے. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ ہر 2 سال 5 سال میں ہم انتخابی جوڑ توڑ کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مختلف سیکولر پارٹیوں کو اپنا مسیحا بنا لیتے ہیں. ان کی جیت کو ایمان و کفر کا مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا سا عمل کر لینا ہمارے لیے کافی ہے.
اور ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے یہ چیز کافی ہے. لیکن یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کام میں ہم 70 سال سے مصروف ہیں, اور یہ کہیے کہ 70 سال سے ہم اس کام میں بیوقوف بن رہے ہیں اور آگے بھی بننے کے لیے تیار ہیں. اس کوشش نے ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ کام جو ہے ایک لا حاصل عمل ہے, ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے. اس سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہونے والا, بلکہ معاملات مزید الجھن کا شکار ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے مسلمان باہمی تفریق کا شکار ہوتے ہیں, آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر پارٹی کے کچھ نہ کچھ کالے کرتوت ہوتے ہیں, دوسرے پارٹی کے کچھ کالے کرتوت ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو آپس میں توڑنے کا کام یہ چیز کرتی. اور دوسری چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی, وہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی پارٹی اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ کم برائی یہ ہے کہ کسی سیکولر پارٹی کو لے آیا جائے, تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہاں کوئی پارٹی سیکولر نام کی نہیں ہے, بلکہ سب ہندوتو کے مختلف شیڈز ہیں. سب کی بنیاد فرقہ واریت پہ ہے اور سب مسلمانوں کے ووٹس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے. صرف بابری مسجد کا مسئلہ یہ چیز ہم کو بتا دینے کے لیے کافی. کانگریس جو سیکولرزم کی سرخیل سمجھی جاتی ہے, چیمپئن سمجھی جاتی ہے, پنڈت نہرو, سردار پٹیل, اندرا گاندھی, راجیو گاندھی, نرسمہا راؤ, یہ سب کانگریس کے لوگ تھے, کانگریس کے پرائم منسٹرز تھے. ان سب کا کردار بابری مسجد کے تعلق سے کیا ہے؟ لیکن ہم ان سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, ان سب چیزوں کو بلا دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں بس یہی الائنس جو ہے ہم کو جتا سکتا ہے. سماجواد کے جو لوگ نعرہ دیتے ہیں وہ اصلاً لوہیا واد کی بات کرتے ہیں. ان کی بنیاد بھارت ماتا اور دھرتی ماتا کے اوپر ہے, لیکن چونکہ ہم ان کو سماجواد کا حامی سمجھتے ہیں اس لیے ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. شیو سینا کے لوگ جو کھل کے کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے ہم نے گرایا ہے, ان کے ہم سارے کالے کرتوتوں کو بھلا دیتے ہیں. یہ چند چیزیں ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلاح حاصل عمل کو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, اس سے جو ہے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. تبھی جو ہم اپنے کام کو مثبت انداز سے استعمال کر سکتے ہیں, اپنی صلاحیتوں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف 2 گروہ بنائے ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان, اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس لیے اہل حق کے علاوہ سب کو باطل سمجھ کے ہی اگر ہم اپنا لاہ عمل بنائیں گے تبھی ہم جو ہے کچھ کامیابی مل سکتی. حق و باطل ایک کشمکش میں ہے, کانفلکٹ میں ہے. ان دونوں کے بیچ میں کوئی ملاوٹ, کوئی مداہنت, کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. باطل اگر اپنے تمام لشکر لے کے بھی میدان میں آ جائے تب بھی اس کے لیے پسپائی اس کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ باطل کی مثال کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بزاد درخت کی سی ہے, جھاڑ و جھنکاڑ کی سی ہے, جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. ان الباطل کان زہوقا. باطل ایک جھڑکٹا دین ہے, اس کو حق کی مضبوطی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے, اس لیے وہ حق کو پابند کرنا چاہتا ہے, حق کا راستہ روکنا چاہتا ہے, مختلف لاز بناتا ہے, اینٹی کنورجن لاز بناتا ہے کہ کہیں لوگ حق کا جو اخلاقی کردار ہے جو ہمارے سامنے ابھی بہت اچھے انداز سے آیا, جو لوگوں نے پیش کیا, وہ اخلاقی کردار حق کا اتنا مضبوط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حق جو ہے پورے سماج کو مسخر کر لے جائے. چنانچہ وہ حق کو پابند کرنا چاہتا ہے. اصلاً یہ باطل کی مضبوطی نہیں ہے بلکہ یہ باطل کی بنیادی کمزوری. وہ ڈرتا ہے, کانپتا ہے, تھرتھراتا ہے حق کے غلبے سے, اسی لیے وہ حق کو مختلف اوچھی قسم کی کوششیں کر کے جو ہے وہ اس کو روکنا چاہتا ہے. چنانچہ اوپر کی باتوں کی روشنی میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو, اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا, چاہے کیسے ہی سخت حالات ہوں, کیسے ہی مخالف ہوائیں ہوں.
اسی کو علامہ اقبال نے بہت ہی مناسب انداز سے اپنے 2-3 جملوں میں اس کو بات کہی ہے. فرمایا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. جب یہ تصور ہمارے پاس ہوگا تو ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اور کیونکہ امید رکھنا، مایوسی سے بچنا، مایوسی سے ہٹنا، یہی چیز اصل کامیابی کی ضامن ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. دنیا میں جو بھی نظریات، جو بھی قومیں، جو بھی فکر شک میں رہتے ہیں، شبے میں رہتے ہیں، کنفیوژن میں رہتے ہیں، گمان کی بنیاد پہ ان کے نظریات ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی غالب نہیں ہوتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ یقین کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اندر شک اور ریب نہیں ہوتا، کنفیوژن نہیں ہوتا. گما آباد ہستی میں یقی مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی. یہ جو ایمان ہوتا ہے، یہ جو یقین ہوتا ہے، یہی زمانے کو منور کرتا ہے. چنانچہ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو یہ امید تھی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. اور یہی یقین و ایمان تھا جس نے غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ اطمینان رکھا تھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر کے پریشان ہونے کے بنیاد پہ آپ نے ان کو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. حالات کیسے بھی سخت ہوں، حالات کیسے بھی پریشان کن ہوں، مومن کا رویہ، مومن کا معاملہ جو ہے وہ دو چند ہونا چاہیے. کوئی مرحلہ ہو، کوئی مارکا ہو، نظر قدم غازیانہ، نظر عارفانہ. لیکن سوال یہ ہے، الاسلام یالو ولا یولا علیہ کی بات تو کہی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہے، اسلام کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی فکر یہ غالب ہے، یہ اپر ہینڈ رکھتی ہے، یہ ہر طرح سے غالب رہنے والی ہے. لیکن یہ چیز، یہ آئیڈیالوجی، یہ فکر، یہ ذہنیت، یہ چیز ہمارے ساتھ کب پوری ہوگی؟ تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا وعدہ اس طرح سے کیا ہے. فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن. یعنی اگر ہم ہر لحاظ سے مومنانہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں تو یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ہمارے حق میں پورا ہو سکتا. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک کوالٹی بیان کی، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھتا ہے. نگاہ مرد مومن ایسی ہونی چاہیے، اس طرح کی نگاہ، اس طرح کی فکر ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم صرف بیرونی حملوں کا جائزہ لیتے ہیں، یہ یخرقہ جائزہ ہے، بلکہ اندرونی حالات کا جائزہ لینا سب سے ضروری چیز ہے کہ اندرونی امت کے اندرون کے حالات کیا ہیں. امت کے اندرون کے حالات ابھی ہمارے سامنے بہتر انداز سے آئے. قیادت کی نااہلی اور قیادت کا، علماء کا اور دانشوروں کا باطل سے ڈرنا، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. پھر دنیا پرستی کا رجحان، دینداری کا فقدان، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اندرونی چیلنجز ہیں. اگر ہم اس نہج پہ آگے بڑھیں گے، اس نہج پہ کام کریں گے، تب انشاءاللہ کامیابی ملے گی. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کامیابی کا، اس راستے کا کوئی شارٹ کٹ ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس راستے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. چاہے یوسف راہ مدین اور سکوت غار ثور، عشق میں لازم ہے صبر و بلا کی منزل. رب کی کبریائی کا یہ جو پیغام یہاں پہ دیا جا رہا ہے، یہ پیغام، اس کے اندر بھی یہ پیغام موجود ہے کہ تمام جھوٹے خداؤں سے برات کا اعلان کرنا ہے. ہم کو باطل کی طاقت سے کبھی نہیں گھبرانا ہے. تمام غیر اسلامی اور جاہلی عنصر سے زندگی کو پاک کرنا ہے. اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے اور اس سے پختہ ایمان رکھنا ہے. اسی کا سہارے کو تھامنا ہے.
اور ہر انداز سے اپنی آئیڈینٹی پہ، اپنے شناخت پہ جم کے رہنا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور بلا کموکاس نبوی طریقے سے اس دین کی دعوت کو عام کرنا ہے. اور یہ پورے حالات جو ہیں، یہ پورے جو میں نے آپ کے سامنے فکر رکھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو آج سے 14 سال پہلے تو صحیح تھی اور آج صحیح نہیں، بلکہ جب ہم دنیا کے منظرنامے پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب نے بہت واضح انداز سے بات رکھی کہ دنیا کا منظرنامہ کس انداز سے بدل رہا ہے. دنیا میں کے منظرنامے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جن کی حالت سیاسی، عسکری، ہر لحاظ سے کمزور تھی، معاشی لحاظ سے بھی کمزور تھی، جو پھٹے پرانے تھے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، نہتے تھے، بھوکے تھے. کوئی بھی دنیاوی کیلکولیشنز کرنے والا آدمی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ قوم غالب آ جائے گی. اس نے 40 سال کے مختصر سے مدت میں 2 سپر پاورز کو دھول چٹا دی. اور آج فلسطین کے اندر جو جنگ جاری ہے، وہ جنگ اور وہ جہاد ہم کو کیا چیز یاد دلاتی؟ وہ یہ کہ یہ لوگ وربک فکبر کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں. وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اسرائیل جیسی سپر پاور اور اس کے نتیجے میں اس کے پس منظر میں جو اور دنیا کی پوری ورلڈ لابی ہے اس سے ٹکر لے رہے ہیں. اس پورے پیغام میں، اس پورے کام میں، اس پورے جو دعوت ہے، جو اس کانفرنس کی پیغام اور دعوت ہے، اس میں جس طرح سے شجاعت کی، مضبوطی کی، جمنے کی بات کی گئی، تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس پورے پیغام کا اصل مخاطب جو ہیں وہ نوجوان. مبشر بھائی نے بہت اچھے انداز سے، واضح انداز سے نوجوانوں کے کردار کو، ان کی قربانیوں کو، جو نوجوان صحابہ کرام تھے ان کی قربانیوں کو ہمارے سامنے رکھا. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں بھری راہ ہے. چنانچہ آج اگر ہم نوجوان اگر عیش کوشی کی بلکہ فضول وقت ضائع کرنے کی، اپنی جو زندگی ہے اس سے باہر نکل آئیں، اپنے آرام قدوں سے، کمفرٹ زون سے باہر نکل آئیں، تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں اور مستقبل ہمارا ہو سکتا ہے. میں اس شعر کے ساتھ ودا لیتا ہوں. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.